وہ خاطر جمع رکھیں، وہ آنے والے بنے، ان کی پوری خاطر مدارت ہوگی کہ آج میں نے میٹنگ کی ہے اور بڑا تسلی بخش فارمولہ ان کے لیے تیار کیا ہے اور اس کے مطابق ان سے یہ تو کسانوں کا دھرنا تھا، آپ نے اسے ٹیکل کر لیا، ہو گیا۔ ایک اور دھرنے کی تیاریاں ہو رہی ہے اسلام آباد کی طرف، بڑے لانگ مارچ کی خان صاحب کو، تو کیا تیاریاں ہیں آپ کی اور کس طرح نمٹیں گے؟ ٹیکل کرنے کی بھی پوری تیاری ہے۔ یہ ہمارے مہمان تھے، یہ اس ملک کے خیر خواہ ہیں، یہ اس ملک میں امن چاہتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے مسئلے کو حل کرنا تھا۔ وہ جس دھرنے کی آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ فتنہ ہے، وہ فساد برپا کرنے کے لیے، اس ملک میں افراتفری کے لیے، اس ملک میں انارکی کے لیے، اس ملک میں تباہی کے لیے جو ہے وہ آنا چاہتے ہیں۔ وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، وہ اسلام آباد پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ ان کا جو علاج ہے اس کے لیے بھی آج میں نے میٹنگ کی ہے اور بڑا تسلی بخش فارمولہ ان کے لیے تیار کیا ہے اور اس کے مطابق ان سے دیکھتے ہیں۔ ایک منٹ، آپ خالد بار صاحب کا اعلان سن لیں، اس کے بعد میں آپ کے کوشچن کا جواب دیتا ہوں۔ میں نے جو دھرنا تھا جی، جو ہم دھرنے پہ بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کسانوں کا بہت مشکور ہوں، میرے بھائیوں کا، جنہوں نے دن رات ادھر آندھی تھی، طوفان تھا، بارشیں تھیں، ان کا سامنا کیا اور میرے ساتھ بیٹھے رہے۔ انشاءاللہ اس امید کے ساتھ جو میرا فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ پرائم منسٹر نے سیکٹری کو سامنے میرے کہا کہ اس کو ختم کرو، اور صارفین کا بھی ہم نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا، انہوں نے اور وہ بھی کیا، اور ساری چیزیں ہماری 3 چیزیں آج ہی آرڈر ہو گئی ہیں۔ باقی ہم نے پرائم منسٹر سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ یہ جو ہے نا کوئی دیر نہ چلے۔ اس میں رانا صاحب بھی تھے تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ جتنی جلدی ہو سکا آپ اپنے نمائندے ادھر بٹھا دیں، ہم جب تک آپ کی کمیٹی ہماری فائنل نہیں ہوگی ڈیلی بیسس پہ میٹنگ کر کے آپ کو فائنل کر دیں گے۔ شکریہ۔ دھرنے کا خاتمے کا اعلان ہے، دھرنا ختم جی، میں نے اعلان کر دیا۔ جی بالکل، ہم جو ہے اس میں آرٹیکل 245 جو ہے اس کے تحت بھی ہم جو ہے وہ فورسز کو کال کریں گے، رینجرز بھی ہوں گی، ایف سی بھی ہوگی، اسلام آباد پولیس بھی ہوگی، سندھ پولیس بھی ہوگی، یعنی وہ خاطر جمع رکھیں، وہ آنے والے بنے، ان کی پوری خاطر مدارت ہوگی۔ کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ اس بات میں سچائی ہے کہ اس دفعہ 40,000 شیل آ گئے اور آپ نے جو دھونی تیار کی تو اس میں کرنٹ کتنا آئے گا اور کتنے پیچھے وہ دھکیلیں گے پیچھے؟ وہ جہاں سے نکلیں گے وہیں پہ دھکیل کے آئیں گے۔ بتائیے گا، یہ جو کھاد کی بلیک ہو رہی ہے، جو کھاد کو ذخیرہ اندوزی کیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے آپ لوگوں نے کیا لاحق؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ حکومتی معاملات کو بیوروکریسی نے چلانا ہوتا ہے۔ جو رہنمائی کسانوں کے سے ان کو مل سکتی ہے کہ جی کھاد بلیک ہو رہی ہے، اب یہ کہتے ہیں جی اپنا جو ہے وہ ہو رہی ہے، ایکسپورٹ ہو رہی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر تو یوریا کی کھاد کا کنٹرول ریٹ ہو 1700 روپے تو ملتی نہیں ہے، اگر وہی ریٹ جو ہے وہ 1000 روپے زیادہ 2700 دو، چاہے 2 ٹرک لے لو، تو وٹ ڈز اٹ مین کہ نہیں یہ ٹھیک ہے باہر بھی جا رہی ہوگی، لیکن یہاں پہ بھی ہورڈنگ ہے، یہاں پہ بھی ایک ایسا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے جو کسانوں کے مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے۔ تو جب یہ کسانوں کے نمائندے جو ہے وہ حکومت کے ساتھ، افسران کے ساتھ، بیوروکریسی کے ساتھ بیٹھیں گے تو ایسے حل سامنے آئیں گے جس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے۔ لاسٹ کویسچن جی۔ ایک بات بتائیے گا کہ کھاد جب بلیک ہو رہی تو کم از کم بلیک اس کو تو روکے گا۔ یہ انتظامات ہم نے دوسرے لانگ مارچ میں کچلنے کے لیے کیے، اگر آج کسان یہاں سے چلے جاتے ہیں یہ رکاوٹیں اسلام آباد سے ہٹا دی جائیں گی۔ دیکھیں جو رکاوٹیں اس وقت ہیں وہ سب ہٹا دی جائیں گی، کیونکہ وہ لانگ مارچ کا ابھی اعلان نہیں ہوا، جب ہوگا تو اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ ہم نے اس کے بارے میں کیا دینا۔ جی یہ سمجھا کہ پچھلی دفعہ 2014 میں عمران خان آئے تھے تو بیساکھیوں کے سہارے آئے تھے، اداروں کی سپورٹ تھی، بیساکھیاں بنے ہوئے تھے ادارے۔ اس دفعہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی سپورٹ
सपोर्ट है दारू को या अकेले आ रहे हैं? इस फितने को कोई सपोर्ट नहीं है। पूरी कौम समझती है कि ये आदमी जो है ये मुल्क और कौम के जो है वो नुकसान में है, ये कौम को तकसीम करना चाहता है, ये कौम के नौजवानों को गुमराह करना चाहता है। इस फितने का कला कुमा जो है अभी होना चाहिए। और हमारे साथ मुलाकात का जो अहवाल इन्होंने बताया है वो सारी बातें दुरुस्त हैं। इसी तरह से बात हुई है जिस तरह से इन्होंने बताया है, और इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते 10 हमारी हुकूमत जो है, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब एक किसान पैकेज अनाउंस करने जा रहे हैं, जिसमें इस मुल्क की ज़राअत को और इस मुल्क के किसान को इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। उसके लिए आसानियां पैदा होंगी, और किसान जो पहले ही कौम के लिए जो है वो गंदम, अनाज, हर चीज़ पैदा कर रहा है, वो और ज़्यादा जो है वो बेहतर अंदाज से जो है वो अपना ज़िम्मेदारा अपनी काश्तकारी करेगा और मुल्क और कौम की जो है वो खिदमत करेगा। खालिद बाड़ साहब और इनके जो दोस्त हैं, जो आज एक नुमाइंदा वफ़द प्राइम मिनिस्टर हाउस में गया था, वो वहाँ पे जो बात हुई है, जो जिसमें मैं भी मौजूद था, राना साहब भी थे, इन दोस्तों का, राना साहब, राना मशहूद साहब भी थे, बाकी दोस्त भी थे, इन दोस्तों का ये मुतालबा था कि मौजूदा जो बिल हैं, एक तो उनकी जो है वो अदायगी मौखर कर दी जाए। वो अदायगी वैसे पहले ही जिस दिन ये मेरे साथ इनकी मुलाकात हुई थी मौखर कर दी गई थी, और उसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो के मैंने इनको भेज दिया था। आज इन्होंने और मुतालबा किया कि वो बिल जो हैं वो हम अदा नहीं कर सकते, उनकी जो है वो इंस्टॉलमेंट कर दी जाए। वो मुतालबा भी प्राइम मिनिस्टर ने मंजूर कर लिया है। जो AFC है, यानी जो वो एडजस्टमेंट फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट है, FCA, उसके मतलब जो इनके मुतालबात थे वो भी इनकी बातें जो हैं वो दुरुस्त साबित हुई हैं, और उन्होंने सेक्रेटरी एनर्जी को कहा है कि उनको भी जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट जो है उसको भी जो है वो ख़त्म किया जाए, और जो उन्होंने ऐलान किया था कतर में, उस ऐलान के मुताबिक जो है इनके बिलों को जो है वो दुरुस्त किया जाए, और उसके बाद फिर इनकी जो है वो इंस्टॉलमेंट करके तो इनसे जो है वो बिल जो है वो वसूल किए जाए। दूसरा, बाकी भी जो इन्होंने मुतालबात पेश किए हैं, इन्होंने तमाम वफ़द ने पूरे अपने जो है वो किसान कम्युनिटी की नुमाइंदगी की है। इन्होंने जो मुतालबात पेश किए हैं उनके ऊपर वज़ीर आज़म ने एक मिनिस्ट्रियल कमेटी जो है वो बनाई है, जिसमें मेरे अलावा 3 वज़रा साहिबान जो है वो और हैं। तो हम कल से इनके साथ बैठ के इंशाअल्लाह ताला एक एक चीज़ को देखेंगे, और हमारी ये पूरी कोशिश होगी और पूरे खुलूस के साथ ये कोशिश होगी, क्योंकि किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। ये हमारा बिल्कुल सोच है और हमारी जो है ये नज़रिया है। तो इसलिए हम तमाम चीज़ों को अच्छे अंदाज से देख के इंशाअल्लाह ताला इन तमाम मसाइल को हल करेंगे, और उस हल के मुताबिक जो है वो किसान पैकेज जो है वो इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है उसको